سابق وزیر اعظم عمران خان پچھلے سال سے جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کر چکے ہیں وہ ہے سائفر۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائفر میں وہ پوری سازش چھپی ہے جو امریکہ نے انہیں حکومت سے نکالنے کے لیے کی، جس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے حامی میڈیا چینلز بھی اس وقت عمران خان کے ان دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے معمول کی ملاقاتوں کو سازش کا رنگ دیتے رہے۔ عمران خان نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرا کر اسے سائفر قرار دیا اور پھر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن اس وقت کے ڈپٹی قاسم سوری نے ایک سیل بند کاغذ لہرا کر کہا کہ یہ سائفر ان کے پاس ہے اور پھر ووٹنگ کی اجازت مسترد کر دی۔ حال ہی میں عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ سائفر ان کے پاس تھا لیکن اب گم ہو چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں بھی سائفر کے بارے میں ان گنت خبریں شائع ہو چکی ہیں جن میں عمران خان کے اس دعوے کی نفی کی گئی ہے کہ امریکہ نے منظم سازش سے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی۔ اب امریکہ کے میگزین دی انٹرسیپٹ نے پورے کا پورا سائفر جوں کا توں اپنی ویب سائٹ پر شائع کر کے عمران خان کی سازشی تھیوری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے۔ شائع کیے گئے سائفر میں واضح ہے کہ عمران خان ڈونلڈ لو کی اسد مجید کے ساتھ جس گفتگو کا عمران خان دھمکی کہتے رہے وہ کھانے کی دعوت پر ہونے والی ایک غیر رسمی گفتگو تھی، جس میں ڈونلڈ لو یوکرائن جنگ میں پاکستان کے موقف پر خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ماسکو پہنچتے ہی روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا تھا۔ اس دورے کے باعث پاکستان کو عالمی سطح پر شدید سبکی ہوئی کہ پاکستان ایک جارحیح ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان ہونے والی گفتگو کا یہی پس منظر تھا جس میں ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکہ اور یورپ فکر مند ہے کہ پاکستان اس جنگ میں پوزیشن کیوں لے رہا۔ ڈونلڈ لو نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان کی واشنگٹن میں قومی سلامتی کے عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ روس کا ساتھ دینے کی حکمت عملی وزیر اعظم کی ہے۔ اسی موقع پر ڈونلڈ لو تحریک عدم اعتماد کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو روس کا دورہ کرنے کی پاکستان کی غلطی واشنگٹن میں معاف ہو جائے گی، کیونکہ واشنگٹن سمجھتا ہے کہ روس کی سائیڈ لینے کا فیصلہ وزیر اعظم کا ہے۔ اس پر ڈونلڈ لو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تحریک پاس نہیں ہوئی تو اگلا سفر مشکل رہے گا۔ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان یہ ملاقات 7 مارچ 2022 کو ہوئی، جبکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ملاقاتیں جنوری 2022 سے ہو رہی تھی اور 7 فروری کو ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔